حضرات حسنین اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ اندازہ کیجیے، آج اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بلا کر لاتے ہیں کہ اس کو گھٹی کون پلائے گا، اس کے منہ میں لعاب دہن کون ڈالے گا، کسی صاحب نسبت کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو لایا جاتا ہے کہ ساری زندگی اس بات کی تاثیر رہے گی اور رہتی بھی ہے۔ حضرات حسنین جب دونوں کی پیدائش ہوئی یکے بعد دیگرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو گھٹی پلائی۔ اور پھر آج کوئی نام رکھتا ہے، کوئی دادا نام رکھتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ ماموں نام رکھتا ہے، اور اسی طرح کوئی اور لوگ نام رکھتے ہیں، بزرگوں سے نام رکھوائے جاتے ہیں۔ حضرات حسنین جب ان کی پیدائش ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پہلے حضرت حسن پیدا ہوئے، 1 سال بڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے 2 مینڈے عقیقے کے ذبح فرمائے۔ ایک روایت میں کہ 1 مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ تو یعنی حقیقہ کون کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے۔ اور پھر اسی طرح لعاب دہن کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نام رکھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے جب اتنی عظمتیں بچپن سے ہی جن حضرات کو ملی اور جن کی قسمت میں یہ آئی، آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک میں ایک جگہ پر سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے وہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات آئی کہ آپ نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ بتائیے، اور پھر علماء نے لکھا کہ یہ جو بچے تھے ان کی پچھلی 7 پشتوں میں کوئی شخص تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ یہ بچے یتیم تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العزت نے حضرت ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ بتائیے پہلی امتوں کے عام افراد کی نیکی کا اثر ان کی اولادوں میں اور ان کے خاندانوں میں 7 پشتوں تک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے گھر میں پیدا ہونے والے حضرات حسنین، ان کو اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، کتنی عظمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرات حسنین چھوٹے تھے عمر میں، تو سرخ داری دار لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جا کر کے دونوں کو گلے سے لگایا اور لا کر کے ساتھ ممبر پہ بٹھایا، اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے سچ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے خطبہ چھوڑ کر کے ان کو پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے، ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا۔ ہم نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ سجدہ لمبا ہوا، ہم یہ سمجھے کہ شاید وحی کا نزول شروع ہو گیا، تب آپ نے سجدہ کیا، لمبا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
حضرات حسنین میں سے کوئی آ کر میرے کندھے پر سوار ہو گیا، میں اس انتظار میں تھا کہ خود اترے۔ جب تک وہ کندھے سے نہیں اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کیا کیا ان کے مقام مناقب ہیں، کیا ان کی شان کو بیان کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہے، ایسے آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور لے کر چل رہے ہیں۔ تو وہ یہ صحابی کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی اعلیٰ سواری پہ تو سوار ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا ہے، اب صحابی نے دیکھا اور قسمت پہ ناز کرنے لگے، کیا شان، کیا مقام، کیا اعزاز، کتنی سعادت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ تو عرض کرنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے غلام، اے بچے کتنی پیاری سواری پر تو سوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم الراکب ہوا، دیکھو نا سوار بھی کتنا عظیم ہے، جو میرے اوپر کندھوں پر سوار ہے حسن سوار تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے تو کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے جس پر آپ سوار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نعم الراکب، راکب کو نہیں دیکھتے، سوار کو نہیں دیکھتے، وہ کتنا عظیم ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کو اور آپ کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کو بیان کیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، کبھی گھر سے ان کے رونے کی آواز آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر کے گھروں کی طرف جاتے اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا عظمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور جس ماں کے بیٹے ہیں وہ ماں کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں دیکھیں نا کیسا ہر اعتبار سے آپ دیکھیے خاندان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کون ہے، باپ کون ہے، نانا کون ہے، ماں کی شان ان کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے سے پہلے آپ اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور سفر سے جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ تشریف لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے۔ اور ایک موقع پر تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دنیا سے پردہ فرما جانے کی جو ایام تھی ان میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی سرگوشی فرمائی، اور اس سے پہلے اماں جان فرماتی ہے کہ فاطمہ اس انداز سے آئی ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی، یعنی ان کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں کچھ کہا، رونے لگی، اور پھر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، پھر ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ روئی بھی اور ہنسی بھی؟ عرض کرنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دوبارہ ام المؤمنین نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہا؟ تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کہی، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ حضرت جبریل ہر سال آ کر میرے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ آئے ہیں اور شاید کہ یہ میرا آخری سال ہو اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں اللہ کے حضور چلا گیا تو سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ فرماتی ہے یہ میں نے سنا تو میرے رونا آ گیا، میں روئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ پسند کرتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر میں مسکرائی۔ تو اب دیکھیے ماں حضرات حسنین کی، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، خود دونوں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو ماں ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پورا خاندان ہی سردار ہے۔ اور کیسے باپ کے بیٹے؟ حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا آپ نے اقرار کرتے ہوئے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے، آپ کے گھر میں سے آپ ایمان لائے، اور پھر مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ساری زندگی رہے، بچپن سے لے کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اعزازات ہیں جو اہل بیت اطہار کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مشکل ترین وقت، آپ جب نکل رہے ہیں تو وہ بھی مشکل ہے، اس مشکل میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں پر بھی موت ہے، اور ادھر جو حصار ہے رات بھر سے کہ رسول اللہ سو اٹھے اور سب حملہ آور ہو کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، یہاں پر بھی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو سلایا اور یہ کہہ کر آپ نے ہجرت فرمائی کہ علی صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ آ جانا۔ اس مشکل ترین وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور پھر اسی طرح جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کی مواخات قائم فرمائی، بھائی بھائی بنا دیے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ رو رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے سب کی مواخات کرا دی، آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے، یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ آپ نے باقی سب صحابہ کرام کو بھائی بھائی آپس میں بنایا۔ حضرت علی کی جب مواخات کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، اور پھر فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، یہ مواخات صرف دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے،
اور غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہیں رک جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اتخلفنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اور پھر آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہاں پر حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے. فرمایا کہ نسبت کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ میری آپ کے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور غدیر خم، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے حج سے پہلے رمضان المبارک میں یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کرام کے ساتھ یمن کا والی بنا کر کے بھیجا. وہاں اپنے اموال تقسیم فرمائے. تو بشری تقاضوں کے مطابق بعض صحابہ کرام سے اس سے اشکال ہو گیا، آپس میں ہو گیا. حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، اور جن سے معاملہ ہوا تھا ان کے دل صاف ہو گئے. لیکن حج سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ محسوس کیا کہ ابھی تک اس قافلے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم، یہ کنواں تھا جہاں سے مکہ سے آتے ہوئے ایک سنگم تھا، مختلف علاقوں کے لوگ علاقہ ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تھی، آپ کی وجہ سے مختلف قبائل آئے ہوئے تھے. اب وہاں سے مدینہ والے لوگ اور دیگر لوگ جدا ہو رہے تھے. اب آپ نے غدیر خم کے موقع پر پھر آپ نے خطبہ دیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اخذ بید علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میں نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، جو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ. اب خود اس کے اندر جو آپ نے یہ ولایت کا اعلان فرمایا، اب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا آپ نے اعلان فرمایا اور کس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب اور تعلیم دی. آپ نے فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، وعادی من عاداہ، اور جو اس سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ. اور فلقی عمر، جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے اور پھر کہنے لگے حلین یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر مومن مرد اور عورت کا مولا یعنی محبوب بنا دیا. کیا شان اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. ان کی اولاد حضرات حسنین، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے باپ کو دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے.
اور خود فرمایا کہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسی شان اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو عطا فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ آپ نے درود سکھایا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں سب سے پہلے آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور اسی طرح آپ کے نواسے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی بندے کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ محمد اور آل محمد پر درود پاک نہ پڑھے۔ بتائیے آپ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، تب تک آپ نماز ختم نہیں کرتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، تین قسم کی محبت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت رکھو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محمد سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی محبت